وسعت اللہ خان صفحہ اول کے کالم نگار، صحافی، تجزیہ کار، ماہر نشریات، مصنف اور دانشور وسعت اللہ خان 1 جنوری سن 1962 کو رحیم یار خان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آبائی قصبے میں حاصل کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات میں تعلیم اور پیشہ ورانہ صحافت میں بیک وقت قدم رکھا۔ سن 1991 میں BBC اردو سروس سے منسلک ہوئے۔ وقائع نگار کی حیثیت سے سن 2003 میں عراق جنگ اور سن 2006 میں اسرائیل حزب اللہ جنگ کی براہ راست کوریج کی۔ پاکستان میں اکتوبر سن 2005 کے زلزلے اور اگست سن 2010 کے سیلاب کے موقع پر لمحہ بلمحہ خبر رسانی کی۔ سن 1998 میں بات سے بات کے عنوان سے BBC سے ہفتہ وار کالم شروع کیا، جو اپنے منفرد انداز اور کاٹدار طنز کی بنا پر بے حد مقبول ہے۔ علاوہ ازیں متعدد پاکستانی روزناموں میں باقاعدہ کالم نگاری کے علاوہ آڈیو ویلاگ بھی نشر کرتے ہیں۔ متعدد بھارتی انتخابات کے موقع پر دور دراز علاقوں کے دورے کے علاوہ ممتاز بھارتی اہل دانش سے براہ راست روابط قائم کیے۔ اگست سن 2015 سے ایک نجی چینل پر ذرا ہٹ کے عنوان سے سیاسی، سماجی اور تمدنی موضوعات پر ایک کامیاب شو کے میزبان رہے۔ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں ضیاء محی الدین، طلعت حسین اور سجاد انور جیسے اساتذہ سے استفادہ کیا اور متنوع موضوعات پر کامیاب دستاویزی فلمیں تیار کی۔ وسعت اللہ خان ملک کے مختلف حصوں میں نوجوان صحافیوں کی پیشہ ورانہ تربیت میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ملاقات کر رہے ہیں پاکستان میں صفحہ اول کے کالم نگار، صحافی، سیاسی تجزیہ کار، براڈ کاسٹر، ٹیلی ویژن میزبان اور مورخ محترم وسعت اللہ خان صاحب سے۔ وسعت بھائی آداب۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ 1962 کا برس ہماری تاریخ میں طرفہ سال تھا۔ مارچ کی 1 کو تو ہمارے محسن ایوب خان صاحب نے ہمیں آئین عطا فرمایا، اور آپ غالباً اس کا استقبال کرنے کے لیے کچھ پہلے تشریف لے آئے۔ پہلے آ گیا تھا۔ وہ تو چلے گئے جیسے وہ پروربیل بڑھیا لے گئی تھی اپنا مرغا بغل میں کہ نہ مرغا ہوگا نہ صبح ہوگی، لیکن آپ جگمگا رہے ہیں۔ یہ مرغا یہیں چھوٹ گیا، یہ مرغا یہیں رہ گیا۔ کس طرح کے رہن سہن تھا اور کیا سیاسی اور تمدنی معاملات تھے رحیم یار خان میں جہاں پیدا ہوئے؟ میں ڈاکومنٹریز بنا رہا تھا BBC کے لیے 2014-15 میں، تو اچانک میرا بھاولپور جانا ہوا۔ جی۔ تو صادق پبلک لائبریری میں بہت ہی زبردست قسم کا نیوز آرکائیو ہے، انفیکٹ پاکستان میں سب سے بہتر میں نے نیوز آرکائیو وہاں دیکھا۔ تو اچانک میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں 1962 کی فائلیں ہیں؟ اس نے کہا ہے۔ تو مجھے اس نے کمرے میں بھیج دیا اور وہاں فائل مجھے مل گئی جنوری 1962 کی۔ تو جو میری تاریخ پیدائش تھی اس دن کا میں نے اخبار نکال لیا کہ اس دن باقی دنیا میں اور کیا کیا ہوا اس اہم واقعے کے علاوہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ خروشچیف اور کینیڈی ایڈمنسٹریشن میں زبردست قسم کی ٹینشن چل رہی تھی
کیوبن کیوبا میزائل ہاں ہاں 13 days جی کرائسس. تو وہ خوشی ہوئی کہ دنیا تب بھی ویسی ہی تھی جیسی بعد میں مجھے نظر آئی. وسعت بھائی، آپ کی تحریروں میں نے ایک نقطہ نوٹ کیا ہے، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح فرما دیجیے. آپ کے ہاں آپ کی والدہ کا جو کردار ہے وہ زیادہ لہک کے ساتھ اور زیادہ تواتر کے ساتھ اور زیادہ تاثیر کے ساتھ آتا ہے نسبتاً والد صاحب کے. کوئی خاص پس منظر اس کا؟ مزے کی بات ہے کہ میں نے جو تحریریں لکھی ہیں، ایک طرح سے وہ جن تحریروں کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کالم نہیں ہے. جی ہاں، وہ کالم نہیں ہے. وہ میں نے کہانی اٹیمپٹ کی تھی. وہ جو کردار ہے وہ اصل میں میری نانی کا ہے. صحیح. ہاں، بہت ہی فیسینیٹنگ خاتون تھیں وہ، اور حالانکہ ہماری ان سے ملاقات گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی ہوتی تھی. کراچی میں رہتی تھی، ہم رحیم یار خان میں رہتے تھے، لیکن وہ جو 2 مہینے تھا اس میں جو ان کا امپیکٹ ہوتا تھا جی، اور جو میرا اور ان کا تعلق تھا، تو وہ پھر کبھی کبھی تحریر میں آتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میری والدہ ہیں. ظاہر ہے میری والدہ ان کی بیٹی ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پہ میری نانی کا کیریکٹر ہے. وسعت آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنی ابتدائی زندگی کی جو جدوجہد ہوتی ہے اسے ریڑھی پہ رکھ کے ساری عمر بیچتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تاریخ ہے اور اس کا ریکارڈ تو صاف رہنا چاہیے. کچھ 16.5 برس کی عمر میں آپ نے محنت کا نوجوان کے طور پہ رحیم یار خان میں کارخانے میں کام شروع کیا. یہ کیسے ہوا؟ اور پھر اچانک وہاں سے آپ نے جو چھلانگ لگائی ہے تو ڈائریکٹ جو ہے وہ جرنلزم میں آ گئے؟ نہیں، تھوڑا سا اس میں وہ ہے، کچھ سیڑھیاں ہیں. جی. بیسیکلی مجھے یا میری فیملی کو کوئی ایز سچ اس طرح کی مجھے معاشی مجبوری کا تجربہ نہیں ہے کہ جس میں ہاتھ تنگ ہو جائے یا کسی مجبوری کی وجہ سے سب کو کام کرنا پڑے. ایسا نہیں تھا. یہ میری اپنی سنک تھی کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم بچے جو ہیں ننیہال آ جاتے تھے یہاں. تو میٹرک ایگزام کے بعد ایک دفعہ میں اڑ گیا کہ مجھے نہیں جانا کراچی، اور یہاں جو فیکٹری ہے اس میں مجھے کام کرنا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیوں کام کرنا ہے؟ میں نے کہا کام اس لیے کرنا ہے کہ میں پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مزدوری ہوتی کیسے ہے، اس لیے کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو میرے والد نے کوئی 4-5 منٹ سوچا، پھر پتہ نہیں انہوں نے سوچا ہوگا یہ پاگل ہے کون ہے، جو بھی سوچا، انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے. تو مجھے انہوں نے 1976 میں جب میں نے میٹرک کیا تھا 200 روپے دے دیے کہ اگر تمہیں 2 مہینے رہنا ہے تو تمہارے لیے کافی ہوں گے. اس زمانے میں کافی ہوتے تھے 200 روپے، اور اب تمہاری مرضی ہے جب آپ کا. ٹھیک ہے. تو اب میں گھر میں اکیلا ہوں، وہ گھر والے چلے گئے کراچی گرمیوں کی چھٹیوں میں، باقی بہن بھائی بھی چلے گئے. تو میں سیدھا پہنچا لیور بردرز کے گیٹ پہ. مجھے کچھ نہیں پتا تھا کرنا کیا ہے، اور آئی واز 15، 14 اور 15 کے درمیان تھا میں. تو میں نے وہ ٹراؤزر اور کرتا اور ہیٹ پتہ نہیں کہاں سے مل گیا تھا، وہ تنکے والا ہیٹ تھا، وہ پہن لیا. اب انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی، مزدوروں کی لائن کھڑی ہوئی ہے اور ایک بچہ جو ہے آ کے وہاں منڈلا رہا ہے اور اس نے ہیٹ پہنا ہوا ہے. تو وہ جو ٹھیکیدار تھا وہ کہنے لگا کدھر کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ میں نے کہا اندر جانا ہے. اندر کیوں جانا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ جو مزدور ہیں مجھے بھی کام دے دو. تو کہنے لگا کہ تم تو چھوٹا بچہ ہے. میں نے کہا تو پھر پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا ہے. اس نے کہا اچھا کل آ جانا. اگلے دن پھر پہنچ گیا. تو اس نے پھر کہا کہ اچھا تم نہیں مانے گا. تو پھر اس نے اندر بھیج دیا نام وام لکھ کے. اس زمانے میں مجھے لگتا ہے چائلڈ لیبر کا قانون اس طرح سے نہیں ہوگا، نہیں تھا، وہ 89 سے پہلے نہیں تھا. تو ورنہ تو وہ بالکل بھی نہ جی. بھیجتا. خیر اس نے بھیج دیا.
جہاں مرغیوں کی فیڈ تیار ہو رہی تھی ایک شفٹ وہاں ہو گئی، دوسری شفٹ جہاں صابن تیار ہوتا تھا وہاں ہو گئی، تیسری شفٹ جہاں گھی کا یونٹ تھا وہاں ہو گئی، پھر کبھی صفائی پہ لگا دیا، کبھی کچھ کر دیا، ہر روز فلور میرا چینج ہوتا رہتا تھا۔ اچھا، اس سے ہوا کچھ نہیں، 2-2.5 مہینے میں نے وہاں کام کیا اور میرے جو گال تھے وہ پچک گئے، صحت میری ہو گئی، لیکن میں نے چھوڑا نہیں، 2 مہینے کیا وہاں۔ 9.50 روپے مجھے ملتے تھے دہاڑی کے، اس میں سے 50 پیسے ٹھیکیدار رکھ لیتا تھا، 50 پیسے کا میں دوپہر کا کھانا کھا لیتا تھا، اور تقریباً 8.5 روپے جیب میں ڈال کے، اور 8.5 روپے میں 76 میں ایک 15 سال کا بچہ، اس کو تو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اسے کو کہاں خرچ کرے۔ تو یہ ایک جو کانفیڈنس مجھ میں آیا وہ یہ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیوں یہ کرنے جا رہا ہوں، اس کے بدلے مجھے جو دولت ہاتھ آئی وہ یہ آئی کہ یار زیادہ سے زیادہ اگر میرے حالات فرض کرو خراب ہو جاتے ہیں، سب کچھ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو زمین تو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور اینٹ کا تکیہ کون چھین سکتا ہے۔ وہ جو کانفیڈنس مجھ میں آیا کہ نیچے آدمی کتنا نیچے تک جا سکتا ہے اگر اسے پیچھے بھی جانا پڑے، اس کانفیڈنس نے مجھے آج تک کھڑا کیا ہوا ہے۔ بیر منیمم کیا وہ جو دولت ہاتھ آئی ان 2 مہینے میں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، لیکن وہ ہو گیا۔ عام طور سے جو طالب علم تعلیم کے دوران ہی صحافت میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں یا اس کا رخ کرتے ہیں، ان کے کچھ خاص سیاسی رجحانات ہوتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ شروع میں نہیں تھا۔ ہوا یہ تھا کہ میں یونیورسٹی گیا جی 78 میں، اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا وہاں، بی اے آنرز میں۔ اچھا، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، والد year was 79. It was 78 سپٹمبر، اس لیے کہ پھر بیچ میں وہ جو بھٹو صاحب کے مقدمے کی وجہ سے 79 میں لمبی چھٹیاں ہو گئی تھیں، وہ بات کی بات ہے۔ جی جی۔ تو 78 میں، اچھا میں یہ ذہن میں لے کے گیا تھا کہ مجھے انٹرنیشنل ریلیشنز ہی پڑھنے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کہیں کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو جائے، ایسا کچھ نہیں تھا، اور میرے ذہن میں تھا کہ اگر داخلہ نہیں ہوا تو میں واپس رحیم یار خان آ جاؤں گا۔ تو وہاں گیا اور میرے نمبر کچھ کم تھے جی، اور آئی آر جو ہے اس زمانے میں اشرافیہ کا ایک نمائندہ ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا تھا کراچی یونیورسٹی میں۔ تو جو مجھے صاحب ملے ڈاکٹر احمد عبد القدیر، جن کو کہ میں اپنا مینٹور سمجھتا ہوں، اور ان کی وجہ سے میں نے بہت کچھ لیا۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، کہنے لگے تمہارے 48% نمبر ہیں تو تمہارا تو یہاں نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا لیکن میں تو اسی لیے آیا تھا۔ کہنے لگے تم ایسا کرو، اردو میں بھی فارم جمع کرا دو، اردو پڑھ لو، فارسی پڑھ لو، بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہاں آنا ہے۔ کہنے لگے اس کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے تم اردو میں ایڈمیشن تمہارا ہو جائے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، وہاں سے پھر تم ٹرانسفر کروا سکتے ہو، یہ ایک راستہ ہے۔ اور دوسری راستہ یہ ہے کہ تم انتظار کرو کہ کوئی ڈراپ آؤٹ ہو فائنل لسٹ سے، تو پرسنٹیج نیچے آئے گی تو ہو سکتا ہے تمہارا ہو جائے۔ تو میرا 4th جو لسٹ آئی، 3 یا 4 جو سیٹیں ہو گئی تھیں، ان کی وجہ سے وہاں ہو گیا۔ اچھا، اس دوران یہ ہوا کہ والد مجھے پیسے بھیجتے تھے، کوئی 150 روپے مہینے کے، ہاسٹل میں رہتا تھا۔ تو میری یہ کوشش تھی کہ کسی طرح شام کو میرا وقت فری ہوتا ہے، کچھ پارٹ ٹائم جاب کر لوں۔ تو اس کے لیے میں نے پھر وہ اخباروں میں جونیئر سب ایڈیٹر یا ٹرینی جو بھی ہوتا ہے اس طرح سے
کام شروع کیا. اس وقت تک میں نے لکھنا نہیں شروع کیا تھا. تو وہ 8 گھنٹے کی شفٹ میں 20 روپے کہیں مل جاتے تھے, کہیں 25 روپے. تو اسی دن پھر میں نے انہیں خط لکھ دیا کہ اب میں اپنا خرچہ نکال لیتا ہوں تو آپ مت بھیجیے. پھر انہوں نے نہیں بھیجے. تو اس طرح کی ہے شروع. پر ڈے تھا 20؟ ہاں دہاڑی ہوتی تھی, دہاڑی ہوتی تھی. مطلب میں نے مشرق میں کام کیا تو 25 روپے دہاڑی پہ. نیشنل پریس ٹرسٹ کا اخبار تھا. وصل بھائی IR عام طور سے نوجوانوں کی پہلی ترجیح نہیں ہوتا. جی. تاریخ پولیٹیکل سائنس وغیرہ سے اس کو ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ, ابٹیوز, ایبسٹریکٹ, ڈیفیکلٹ. ہمارے ہاں تو اللہ کا فضل ہے جیوگرافی ہی جی جی وہ نہیں ہے, تو اس کے بغیر IR کا کیا پتہ چلے گا. تو آپ کے ہاں یہ جو آپ اس کے لیے اتنے پرجوش تھے کہ مجھے IR انٹرنیشنل ریلیشنز ہی پڑھنا ہے. جی. جاننا چاہوں گا کہ آپ کی دلچسپی کی سبب کیا تھا؟ اصل میں میری جو محبوبہ ہے وہ 2 ہیں, جغرافی اور ہسٹری. گریٹ. اور مجھے ایسا کیوں ہے؟ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک تو جب میں نے پڑھنا سیکھا ہے تو میرے والد اردو ڈائجسٹ کے باقاعدہ ریگولر سبسکرائبر تھے, اور شاید ہر مہینے خود بخود آ جاتا تھا ہمارے ہاں. تو اس سے میں نے قریشی صاحب والا نا؟ جی, الطاف قریشی والا. جی. اچھا, اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ لیفٹ رائٹ کا تو مجھے تمیز نہیں تھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن وہ مجھے پڑھنے میں ایک تو اس کی زبان, پھر اس کے جو مضامین تھے, مطلب 60s اور 70s کو جو شمارے ہیں اردو ڈائجسٹ کے, بلا شبہ کمال اس میں چیزیں ہوتی تھیں. کچھ پرانی ہسٹری کی کتابیں, انگلستان کی ہسٹری کی, وہ بھی اردو میں, مثلاً رئیس احمد جعفری یا غلام رسول مہر وغیرہ جو ہیں, یہ ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے گھر میں ہی رہتے ہیں. جی جی. اس ٹائپ کے کوئی کیریکٹرز ہوتے تھے. تو میں نے رینڈملی, یعنی کلاس 7 کا بچہ جو ہے وہ ٹیوڈر فیملی کے بارے میں پڑھ رہا ہے, ایلزابتھ the فرسٹ, اور 16ویں صدی. ہاں جی. ارماڈا 1588. اچھا, اس کا کیا تعلق؟ اچھا, پھر اس زمانے میں امریکن سینٹر جو تھا, اس نے جو امریکن رائٹرز تھے ان کے ناولوں کا اردو ترجمہ شائع کرنا شروع کر دیا تھا. بہت سستے ایڈیشن ہوتے تھے. تو وہ میرے والد خریدتے تھے اور وہ الماری میں رکھتے تھے, تو ان کو رینڈم پڑھنا شروع کیا. اور جغرافی کی کتابیں, اچھا ایٹلس مجھے فیسینیٹ کرتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک کرتب جس کی وجہ سے میں اسکول میں مشہور ہو گیا تھا وہ یہ تھا, آئی واز ان کلاس 5th, تو میں نے کلیم کیا کہ یہ ایٹلس ہے اور اس میں آپ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ کون سا ملک کہاں ہے, تو میری انگلی سیدھی وہیں جائے گی. تو وہ ایک اس زمانے میں, اب لگتا ہے کہ پتہ نہیں چھچور پن تھا کیا تھا, لیکن اس زمانے میں مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ اسکول میں ایک واحد بچہ ہے جو ہے اور وہ اپنے کلیم کے ساتھ موجود ہے. تو وہ ساری چیزیں مل ملا کے پھر یہ کہ وہ عام طور پہ جب استاد کا پڑھانے کو جی نہیں چاہتا تو پھر وہ ایکسٹرا کریکولر گفتگو شروع کر دیتا ہے. تو ہمارے ایک ٹیچر تھے لطیف صاحب, وہ باقاعدہ جو ہیں نیپولین کو پڑھاتے ہوئے نیپولین بن کے بھی دکھاتے تھے. اور جوسفین کون ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی. تو اس طرح کے جو لوگ ملے, تو اور یہ ساری جو ماحول ملا اس کی وجہ سے پھر اس کا کلمینیشن یہ تھا کہ یار انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں جس میں کہ آپ کو مفت میں ہسٹری بھی پڑھنے کو مل رہی ہے, کرنٹ افیئرز بھی مل رہے ہیں, جغرافی کے بغیر آپ نہیں, پولیٹیکل اکنامکس کے بغیر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے, تجارت. تو اصل میں بہت سارے مضامین کی کھچڑی کا نام تھا انٹرنیشنل ریلیشنز. تو مجھے مفت میں یہ ساری چیزیں ہاتھ آ رہی تھیں,
تو پھر میں اسے کیوں چھوڑتا. وصل بھائی، میں آپ سے ایک بہت دلچسپ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ ذرا اس میں چلا گیا. بلیک جو ہماری، مجھے نہیں معلوم ٹریجڈی کہا جائے گا یا کامیڈی کہا جائے گا، قوم کے ساتھ جو مذاق ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری جو پروڈیوسر ہیں محترمہ سمن کامران، وہ کہہ رہی ہیں کہ وقفے کے لیے جایا جائے. ٹھیک ہے. تو ناظرین، پی ٹی وی کے پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے صفحے اول کے کالم نگار، صحافی، محقق، براڈ کاسٹر محترم وسعت اللہ خان صاحب سے. کچھ دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم وسعت اللہ خان صاحب سے، جو ہمارے ملک میں صفحے اول کے کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، اور اس ملک کی تاریخ جو ہے وہ ان کے ناخنوں میں بھری ہے. وسعت بھائی، perhaps it was May 2009 اور آپ گئے تھے ہندوستان لوک سبھا کے انتخابات کور کرنے. اس بیچ میں آپ کی ملاقات خوشونت سنگھ سے بھی ہوئی، جو تب غالباً 94 تھے. جی. تو وہ یقیناً دلچسپ ایک رہا ہوگا تجربہ. ہاں بالکل. کچھ بتائیے. ظاہر ہے آپ کو بھی پسند ہوں گے وہ صاحب. جی ہاں، ہمیں بھی پسند ہیں. یہ میرا دوسرا تھا وزٹ. 2004 کا جو الیکشن تھا لوک سبھا کا، وہ بھی میں نے کور کیا تھا انڈیا کا. میں بیسیکلی گیا تھا دلائی لاما سے مجھے ملنے کا بہت تھا شوق. ان سے مل کے میں واپس دلی آ رہا تھا اور اچانک مجھے سوجی. ایک پی سی او دیکھا تو میرے پاس نمبر تھا، ایسے گھما دیا. اچھا، گھمانے سے پہلے کا یہ تھا کہ جو میرے کولیگ تھے اردو اور ہندی کے، میں نے ان سے فرمائش کی کہ یار خوشونت صاحب سے ملنا ہے. تو جس کو بھی کہوں وہ ہنس پڑے. تو میں پوچھوں کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار ہم آج تک نہیں مل سکے. کیوں نہیں مل سکے؟ اس لیے نہیں مل سکے کہ ان کا جو پورا چارج ہے وہ ان کی پوتی کے پاس ہے، اور فون تک وہ انہیں نہیں کرنے دیتی، اور خود سوال کرتی ہے، خود جواب دیتی ہے، تو وہ تو کہہ دیتی ہے نہیں، نو. اس لیے کہ اس کا خیال ہے کہ بابا جی اس عمر میں ہیں کہ انہیں بہت زیادہ اسٹریس نہیں ہونا چاہیے. جی. اس لیے کہ بابا جی نے ایک فل، میرا خیال ہے 3 یا 4 زندگیاں ایک ساتھ گزاری خوشونت سنگھ نے. کوئی اس میں شبہ نہیں. تو بہرحال رینڈم میں نے گھما دیا. بابا جی نے اٹھا لیا فون. اچھا، میرے پاس مجھے نہیں پتا کتنے سیکنڈ ہیں یا 1 منٹ ہے، کب تک ان کے ہاتھ میں فون رہے گا. میں نے کہا کہ خوشونت جی میں پاکستان تو آیا ہے. تو آگے سے کہتے ہیں پھر. میں کہا جی ویزا میرا پرسوں مک جانا تے میں نہیں جانا واپس. مینوں پتہ ہے میں اریسٹ ہو جانا، ویزا تے میرا مک جانا. تو کہندے مینوں کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ جی وہی وجہ ہے کہ تھانوں ملے بغیر میں نہیں جانا. کہندا تو فلمی ڈائلاگ بھی بڑے تیجے درجے دے بول رہے ہیں تے تو مطلب دی گل کر. میں کہا جی ملنا ہے تھانوں. کہندا کل آ جا پھر شام نو. یہ کہہ کے انہوں نے فون رکھ دیا. اب وہ ہوتا ہے نا کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہے.
میرے پاؤں تلے سے خوشی کی وجہ سے زمین نکل گئی. اگلے دن جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اسی کے نزدیک جو ہے گولف لین ایک جگہ ہے, وہاں خان مارکیٹ کے قریب ان کا پرانا گھر. تو چلا گیا میں پیدل وہاں تھا. اب وہاں 2 گارڈ بیٹھے ہوئے تھے اور اس پہ لکھا ہوا تھا حویلی سجان سنگھ, ان کے غالباً والد کا والد کا نام, نام تھا, جنہوں نے نئی دلی بنایا تھا, کانٹریکٹر تھے نا. ون آف دی آرکیٹیکٹس آف نیو دلی. یس. اب وہ ہریانہ کے تھے, تو میں نے کہا وہ خشونت سنگھ جی کا فلیٹ کا نمبر کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, کہنے لگے کون خشونت سنگھ؟ میں کہا وہ یہاں جو رہتے ہیں. دوسرا پہلے کو کہنے لگا یار یہ سجان سنگھ کو پوچھ رہے ہیں. اس کو خشونت کا نہیں پتا تھا, سجان سنگھ کا پتا تھا گارڈ کو. تو میں 9 نمبر میں چلا گیا, بیل دی تو دروازہ کھل گیا. ان کو پتا تھا کہ مجھے آنا ہے, تو ان کی پوتی نے ہی مجھے اندر لے کے گئی. وہاں اور بھی 2-4 ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ پردے جو لگے ہوئے تھے ان پہ نستعلیق میں لکھا ہوا تھا السلام علیکم, پرنٹ تھا. تو مجھے ایک سردار جی کی یہ ایک ادا بڑی مزیدار لگی. اچھا, ان کو شوگر کی شدید شکایت تھی, لیکن وہ جو جان صاحب کا شعر ہے نا کہ جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار, ہم نے نہیں کیا وہ کام, ہاں باخدا نہیں کیا. تو اچھا پوتی, پھر میں سمجھ گیا کہ پوتی کی مشکل کیا ہے. اتنا مشکل کیس ہے کہ اسے پوتی ہی ہینڈل کر سکتی تھی ان کی. وہ مٹھائیاں کھلی ہوئی ہیں, سردار جی مٹھائیاں کھا رہے ہیں, مطلب بوتل رکھی ہوئی ہے, یہ کہندے تو پینی ہے, میں کیا کہندا اچھا ٹھیک ہے. خود ہی سوال کیا, خود ہی جواب دے دیا انہوں نے. پھر میں نے کہا میں تبرکاً کوئی آپ کی آواز ریکارڈ کر لوں. پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھ رہے تھے, تھرو آؤٹ مجھ سے پنجابی میں بات کی, باقی لوگوں سے وہ ہندی میں بات کر رہے تھے, پنجابی میں بات کر رہے تھے. پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں. پھر اچانک سے کوئی 9 بجے ان کی پوتی آئی. کسی کی طرف اس نے نہیں دیکھا, سردار جی کے دونوں بغلوں میں اس نے اپنے بازو دے کے انہیں کھڑا کیا انتہائی بدتمیزی کے ساتھ, اور بابا جی کو لے کے وہ چل پڑی. اب بابا جی جب دروازے تک پہنچے, اب وہ غائب ہونے کے قریب ہے بابا جی, اب نظر نہیں آئیں گے. پیچھے مڑ کے کہتے ہیں اوے پاکستانی روٹی کھا کے جائیں. اس کے بعد بابا جی غائب ہو گئے. یہ تھی میری ان کی کوئی آدھے گھنٹے 40 منٹ کی ملاقات. نصرت بھائی 1991 میں آپ BBC سے وابستہ ہوئے جی, اور 2015 تک تو آپ رومنگ کورسپونڈنٹ رہے وہاں پہ, باقاعدہ ملازم تھا. باقاعدہ ملازم تھے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کون شخص تھا جو آپ کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا, کیونکہ جہاں سب سے زیادہ خطرے والی صورتحال ہوتی تھی, ابھی تو ہم 2009 کی باتیں کر رہے تھے نا, 2003 میں آپ کو عراق بھیج دیا. جی, وہاں عراق کے اندر سے کہیں استنبول سے بیٹھ کے کر رہے ہیں, کہیں سیریا سے بیٹھ کے. ایک تو ہمیں اب جب کہ امریکن لیڈرشپ میں سے بھی بہت جو کریڈیبل آوازیں ہیں وہ 2003 مارچ کے عراقی حملے کو غلط قرار دیتی ہیں, بٹ ایک تہذیب اور ایک ملک تو اجڑ گیا. اس سے پہلے بھی وہ بیچاروں کے ہاں بہت پھول نہیں کھلے تھے. کیا مشاہدہ کوئی 2003 کے عراق کا آپ بیان فرمانا چاہیں گے؟ مجھے خود شوق ہے, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی, وہ والا معاملہ ہے کہ وہ اچھا لگتا ہے ایک نئی سچویشن میں جانا. تو میں نے خود کو والنٹیئر کیا تھا کہ میں جانا چاہتا ہوں. اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ اگر میرا باس محمد حنیف جیسا آدمی ہو تو پھر تو یس, تو واٹ اے مین ہے نا. واٹ اے مین.
تو میں نے کہا یار مجھے جانا ہے. اس کا جا, اور اتنی سی بات ہوئی اس سے. تو چلے گئے, اور 10 اپریل کو فال ہوا ہے صدام حسین کا, اور میں کوئی 1 مہینے بعد بغداد پہنچا ہوں. جی. اور میں نے یہ دیکھا کہ لوگ سناٹے میں ہیں, سائے چل رہے ہیں, انسانی شکل میں سائے چل رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, مگر سب سناٹے میں. کسی کو یقین نہیں ہے کہ دور بدل گیا, اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. اب میں جس سے بات کروں صدام کے بارے میں, وہ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو کہ 4 مہینے پہلے اس کی آنکھوں میں ہوگا. جی. تو اس وقت مجھے پہلی بار یہ تجربہ ہوا کہ فسٹائٹ عام آدمی کے ڈی این اے میں بھی گھس سکتی ہے. یس. اس میں اتنی طاقت ہے. جی ہاں. اور اب آپ یہ بات مجھ سے جو کر رہے ہیں, اس بات کو بھی 22-23 سال گزر گئے ہیں. جی ہاں بھائی, 2003 کی میں بات کر رہا ہوں 2003 نا. کی بات ہے. ہاں, تو 21 برس تو ہو گئے. ہاں 21, اور 21 برس بعد بھی آپ نے مجھے جو قریدا ہے, تو میں وہاں موجود ہوں. میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح لائبریریاں لٹ رہی ہیں, اور میوزیم لوٹ رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ملک جو ایران اور سعودی عرب کے بعد تیسرا بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, اس کے پیٹرول پمپس پہ کتنے کلومیٹر کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. مگر انفراسٹرکچر دیکھ کے میں حیران رہ گیا ہوں. یعنی اتنا اچھا جو ہائی وے سسٹم ہے, وہ اس وقت صرف عراق میں تھا. شاید یو اے میں بھی نہیں تھا, یا سعودی عرب میں بھی نہیں ہوتا. وہ بعد اب بنا ہوگا, بعد کے بنا. جی ہاں. جی ہاں. 30% جو ورک فورس تھی عراق کی, وہ عورتوں کی تھی. ہائی 30% بائی اسٹینڈرڈز آف مسلم میجورٹی کنٹریز. اچھا, وہ بھی کوئی مینول یا بیسک جابز نہیں تھیں. جی. ہائی پوزیشنز پہ, رائٹ. بینکنگ سیکٹر میں, انشورنس سیکٹر میں, آرمی میں, مطلب آرمڈ فورسز میں, بیوروکریسی میں. ان کو سب ملا کے جب میں دیکھتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں 30% یہ تھا. اچھا, اور یہ میں لیبیا نہیں گیا. لیبیا کے بارے میں نے یہی سنا ہے کہ قذافی بہت بڑا ڈکٹیٹر ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن اس نے جس طرح لوگوں کو انٹیکٹ رکھا ہوا تھا. اب یہ ہے کہ جو فاتحین ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ تاریخ تو پھر وہی وہ لکھتے پھر ہیں. وہ ہوتا ہے. تو 100% برا کوئی نہیں ہوتا, 100% اچھا کوئی نہیں ہوتا. اس نے ملک کو بنایا, مگر لوگوں کو ڈرا کے رکھا, دبا کے رکھا, اور شخصیت پرستی کا ایک جنونی جو ہے وہ مجھے نظر آیا. ہر موڑ پہ کوئی مجسمہ ہے, کوئی پورٹریٹ ہے, کوئی کچھ ہے. اور میں آپ سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کی تاریں کہاں مل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں وہاں. اور پھر میں نے وہاں کی مڈل کلاس کو اس 1 مہینے میں سڑک پہ آتے ہوئے بھی دیکھا. یعنی ایک کرسچن فیملی تھی, اس سے میری ایسی پتہ نہیں کیوں اتفاقاً میری اس آدمی سے ملاقات ہو گئی, اور ہم دونوں شاید ایک دوسرے کو اچھے لگے ہوں گے یا کیا ہوگا. تو وہ مجھے اپنے گھر لے گیا, اور اس نے اپنی فیملی سے مجھے ملوایا, بچوں سے, بیوی سے. اور میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا.
تو کچھ گھر مجھے خالی خالی سا لگ رہا تھا ان کا. اچھا گھر تھا لیکن خالی خالی سا لگ رہا تھا. تو پھر اس نے بعد میں بتایا کہ آرمی کولیپس ہو گئی ہے. وہ کوئی سویلین ڈپارٹمنٹ میں تھا آرمی کے. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. میرا بیٹا جو ہے عراق ایئر ویز میں تھا وہ بھی کولیپس ہو گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو فالتو برتن ہیں یا پھر بیچنے کا کچھ دیکھیں, یا پھر میں ایک سائیکیٹرسٹ ہاسپٹل میں جاتا ہوں, سائیکیٹری کے بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے بغداد کا. جی. وہاں کا جو ڈپٹی مینیجر ہے وہ مجھے لے کے گھما رہا ہے وارڈز میں. پاگل سب فرار ہو چکے ہیں, مریض فرار ہو چکے ہیں, خالی ہے, صرف ڈاکٹرز ہیں اور وہ بلڈنگ موجود ہے. اور جاتے جاتے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس $4-5 ہیں. سو اٹ واز شاکنگ فار می, اس لیے کہ عرب بہت انا پرست ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ کس لیول پہ ہوگا ڈیسپریشن کے یا ٹوٹ پھوٹ کے, کہ میں اس کے لیے ایک اجنبی ہوں اور وہ مجھ سے بہت اس کے ساتھ مطلب اب بھی وہ یا پھر میوزک سکول تھا بہت بڑا بغداد کا, وہ لٹ گیا تھا. تو اس میں میری ایک بچے سے ملاقات ہوئی جو ایک ٹوٹا ہوا پیانو بجانے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس کا جو ٹیچر تھا جو تار اس کے ٹوٹے ہوئے تھے وہ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن وہ سر ظاہر ہے بیٹھ نہیں رہے تھے. میں نے پھر بھی اس سے کہا کہ یار مجھے تھوڑا سا ریکارڈ کرنا ہے اسے بچے کو. اچھا بچہ ریلکٹنٹ تھا اس کی وجہ سے کہ وہ سر ٹھیک نہیں تھے, لیکن بہرحال اس نے بجایا. اور میں نے کہا اور بچے کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ تو گھروں پہ ہیں, لیکن یہ بچہ جو ہے یہ روزانہ آتا ہے. اچھا وہ روزانہ کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ اس نے مجھے تب بتائی اس کے ٹیچر نے جب بچہ ابھی چلا گیا. اس نے کہا یہ روزانہ اس لیے آتا ہے کہ یہ صرف 4 مہینے اور زندہ رہے گا. کوئی ٹرمینل ڈیزیز ہے تو یہ چاہتا ہے کہ بس یہ یہی کرے. تو میں اسے روکتا نہیں ہوں, حالانکہ اس میں سر گڑبڑ ہیں پیانو کے, میں اس کے ساتھ لگا رہتا ہوں. صحیح. تو اس طرح کی چیزیں دیکھیے بھائی, آپ کے تجربات اور مشاہدات کی رینج اتنی وسیع ہے کہ وہ ایک نشست میں تو اس کو سمیٹنا مشکل ہے. ہم آپ کے ساتھ ایک نشست اور رکھتے ہیں اور اس میں پھر کچھ اپنے ملک کی باتیں بھی کریں گے, کیونکہ یہ تجربہ جو ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ لاطینی امریکہ سے افریقہ تک اور مڈل ایسٹ سے ساؤتھ ایشیا تک یہ شیئرڈ ہے. وہ رفعت القاسمی کا ایک شعر ہے نا کہ جو ریاستوں پہ بھی لگتا ہے کہ راستہ گھر کا بھول جانے پر, راستہ گھر کا بھول جانے پر ٹوٹ پڑتا ہے آسمان میاں. پڑتا ہے آسمان. واہ. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں یہ تھی ہماری پہلی نشست پاکستان کے صفحہ اول کے صحافی, کالم نگار, براڈ کاسٹر, مورخ, محقق محترم وسعت اللہ خان صاحب سے. ابھی خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. آئندہ نشست میں دوبارہ کچھ سوالات لے کے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ سے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب.